الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد المال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يترك هو خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسنة. ان الخبیث لا يمحو خبیث رواہ احمد وقضا فی شرح سنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ حرام مال کمائے پھر اس سے خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. یہ نہیں ہو سکتا حرام کمائی سے خیرات کی جائے اور اللہ اس کو قبول فرمائے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت ہو. حرام کمائی خرچ بھی کرے گا، برکت نہیں ہوگی. پھر ارشاد فرمایا، اور اس حرام کو اپنے پسماندگان کے لیے نہ چھوڑے مگر یہ کہ اس کا آگ کا توشہ ہوگا. یعنی جتنی بھی حرام کمائی وہ پیچھے چھوڑ کے جائے گا وہ ساری کی ساری قبر میں اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گی. وہ جتنی بھی حرام کی کمائی، تھوڑی ہے زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، برائی سے برائی نہیں مٹتی، اللہ تعالیٰ بھلائی سے برائی کو مٹاتا ہے. پھر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً پلید کو مٹاتا نہیں بلکہ بھلائی برائی کو مٹاتی ہے، طیب پلید کو مٹاتا ہے. یہ اب ایسا ایک دور آ گیا کہ جس دور کے اندر سب کچھ گڑبڑ ہو گیا، اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. میں آپ کو عرض کروں، میں مسجد میں زیادہ تر جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں مجھے موبائل نہ کھولنا پڑے. ہم کوئی بھی ایپ کھول لیں، اب احادیث کی ایپ ہے، اس میں سیاستہ ہے، دیگر کتب ہیں، ساری لے کے چلنا مشکل ہے، لیکن اس میں ہم موبائل میں رکھ لیتے ہیں کہ ہم وہاں سے پڑھ لیں. جب بھی کوئی ایپ کھولنے لگتے ہیں نا جی، آپ چاہے قرآن پاک ہی کیوں نہ کھولیں تو سب سے پہلے یہ گانا چلے گا، یا کوئی اور بلا چل جائے گی، یہ ایسا خوفناک کہ مسجد کا تقدس سے بحال نہیں رہ سکتا. اب ہم کھول قرآن پاک رہے ہیں، یا کھولنا ہمارا مقصد حدیث پاک کا ہے، لیکن چل کچھ اور رہا ہے. یہ باقاعدہ اب ایک کاروبار بن گیا. گانوں کی ایڈ دکھانا، جوئے کی ایڈ دکھانا، سود کی ایڈ دکھانا، یہ باقاعدہ کاروبار بن چکا ہے، اور کئی نوجوان نسل کے بچے اس کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. یہ اس حدیث پاک کی روح سے بالکل یہ حرام ہے. سود کو پروموٹ کرنا، سود کا حصہ بننا، یا سود کا کاروبار کرنا، یا لین دین کرنا، یا اس میں شامل ہو جانا، یا گواہ ہو جانا، یہ ساری حرام کی کمائی. اس میں ایک ٹیڈی پیسہ بھی حلال کا نہیں. اسی طرح چوری کرنا، آج کل یہ بہت ہو. میں اتنا امیر آدمی تو ہوں نہیں، میرے اکاؤنٹ میں 2000 4000 بہت دور لگے گا تو 5000 ہوتا ہے، وہ بھی یہ جو جائز کیش کے اکاؤنٹ ہے. ایک دفعہ مجھے میسیج آیا، یہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا تھا، مجھے میسیج آیا کہ آپ کے دوسرا SMS آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نا جی 5000 روپیہ جمع ہو گیا ہے. اچھا جی، میں خود حیران ہو گیا کہ مجھے 5000 روپیہ کس نے دے دیا. تھوڑی دیر بعد فون آ گیا، جی وہ 5000 روپیہ میرا تھا جی، تو آپ نہ ایسا کریں کہ وہ 5000 مجھے واپس بھیج دیں. میں نے کہا اچھا جی. کہنے لگا میں آپ کو نا ایک میسیج بھیجتا ہوں، اس میں پن کوڈ آئے گا، آپ نے بس وہ کوڈ مجھے بتا دینا، میرے پیسے میرے پاس واپس آ جائیں. ہم نے ساری زندگی کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے چوری کا. تو وہ میں نے جیسے ہی اس کو پن کوڈ بتایا، میرا سارا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، میرا سارا اکاؤنٹ خالی. میں نے کہا یار خبیث آدمی، میں تو تیرا بھلا سوچ رہا تھا کہ جو تیرے پیسے ہیں تجھے واپس آئیں، تو میرے بھی لے کے اڑ گیا ہے. پھر میں نے کمپنی والوں سے کہا، انہوں نے کہا جی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پن کوڈ آپ نے خود ان کو دیا.
میں اب کیا کہہ سکتا تھا؟ پھر 2-3 دن بعد میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا یار وہ اللہ کے بندے، میں غریب آدمی ہوں، اتنا میں لینڈ آرٹ آدمی کو نہیں پیسے واپس کر کے اندر جب پیسے لے لے تو میرا پیو لگا، جا لے کے بھی کھا میرے کو۔ میں کہا بھائی اتنا آگے ہم نہیں جا سکتے، تم نے نہیں دینے، جاؤ دفع ہو جاؤ، کھا لو حرام کی کمائی کھاؤ۔ یہ چوری کا باقاعدہ پورا ایک بازار گرم ہے، بینک اکاؤنٹ خالی ہو رہے ہیں، ایزی پیسہ، جائز کیش، اس طرح، اور کتنے جو ہیں وہ جتنے بھی یہ پیسے چوری کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری حرام کمائی ہے، زنا کا پیسہ ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ اتنا بڑا کاروبار، یہ اب جو پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ان کو پتہ ہوگا، جیفری ایپسٹین نے جو اپنے اس کے سارے انکشافات آئے، جو اس کی فائلیں باہر نکلی ہیں، تو اللہ معاف کرے یہ زنا کا کتنا بڑا ایک پورا ایک امپائر ہے، اللہ معاف کرے، اور یہ امپائر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، صرف لاہور پاکستان کا نہیں، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، زرا کی کمائی کھانا، پھر شراب تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستان کی گلیوں کوچوں میں جو ہے وہ بک رہی ہے، اور وہ جو بیچ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں جی، ہم اس لیے بیچ رہے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے۔ تو جو کھانا خراب کے بچے جس کو بیچ رہے ہو وہ تو مسلمان ہے نا، تم پیو، پیشاب پیو، گندگی پیو، ٹھیک ہے، لیکن جس کو بیچ رہے ہو وہ تو مسلمان کا بچہ ہے نا، مسلمان کے بچے کو کیوں بیچ رہے ہو؟ اور مسلمان کے بچے بھی بڑے انجوائے کر کے وہ پی رہے ہیں۔ اس کی کمائی بھی حرام ہے، چاہے نام بدل کے کی جائے تو چاہے کسی اور طریقے سے کی جائے۔ یہ آپ کے بڑے بڑے ہوٹل ہیں مال روڈ کے اوپر، کتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، لاکھوں لیٹر ڈیلی کی شراب یہاں کنزیوم ہوتی ہے، اور جتنے بھی یہ بک رہی ہے سب حرام کا پیسہ، سب حرام کا پیسہ، ایک ٹیڈی پیسہ بھی۔ اس سے جتنے بڑے آپ اندازہ کیجئے، حرام مال نظر بہت زیادہ آتا ہے، نظر بہت زیادہ آتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے سکون اور برکت نہیں رکھی ہوتی۔ کتیا ہے نا جی، یہ سال میں 12 بچے پیدا کرتی ہے، سور ہے نا جی، یہ 22 سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی زندگی میں سور کے یا کتیا کے ریوڑ دیکھے؟ حالانکہ ذبح نہیں ہوتے، نہ یہاں پہ کوئی سور کھاتا ہے نہ کوئی کتیا کھاتا ہے، یہاں پہ کوئی بھی کتے کا گوشت ویسے کوئی زبردستی کھلا دے بکرے کا بنا کے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ ہمارے ہاں کتے کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے نا، کوئی ویسے اگر بکرا بنا کے کھلا دے تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں کتے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ہمارے ہاں بکرے کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور بکری ایک بچہ دیتی ہے یا 2 دیتی ہے، بڑا زور لگ جاتا ہے، 3 دے دیتی، اس سے زیادہ نہیں دیتی، لیکن روزانہ کی سطح پر وہ ذبح بھی ہو رہے ہیں، بقر عید پر بھی ذبح ہو رہے ہیں، عقیقے پر بھی ذبح ہو رہے ہیں، شادی بیاہ پر بھی ذبح ہو رہے ہیں، یعنی ہر جگہ پہ بکرا ذبح ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کو ریوڑ اسی کے نظر آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ سور کے اندر برکت نہیں، کتیا میں برکت نہیں، بکرے میں برکت ہے، بکری میں برکت ہے، اللہ نے وہ ذبح بھی ہو رہے ہیں، حلال بھی ہے، اور حرام کتنا زیادہ نظر آتا ہے لیکن، اور اس حدیث پاک کے مطابق یہ بات پتہ چلی کہ اگر حرام کی کمائی کو چھوڑ کے جائے گا تو وہ وراثت نہیں ہوگی۔ حرام کی کمائی، میں مثال کے طور پر یہ پینسل کا مالک میں اگر مر جاتا ہوں، یہ میرے حلال کی کمائی ہے تو یہ ہوگی وراثت، میرا جو بھی چیز ہے وہ ہوگی وراثت۔ لیکن اگر یہ کمائی میری حرام کی تھی اور میں مر گیا تو اب یہ وراثت نہیں، اب یہ میرے لیے لکڑیاں ہیں جو جلیں گی آگ کے اندر، قبر کے اندر، جو کوئی اٹھائے گا استعمال کرے گا، جتنا جتنا استعمال کرتا جائے گا اتنی اتنی آگ میری قبر میں بھرتی جائے گی، بھرتی جائے گی، بھرتی جائے گی۔ اب وہ وراثت نہیں رہی، اب وہ عذاب قبر ہو گیا، وہ پیسہ ہو، وہ گاڑی ہو، وہ بنگلہ ہو، وہ کوئی بھی دنیا کی شے ہو، وراثت صرف حلال بنتی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حلال کمانے کی اور حلال چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔